جی پاکستانیوں، مڈل ایسٹ کی جنگ کے ہوتے ہوئے پوری دنیا کو معلوم تھا کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا اور انرجی کرائسز آئیں گے، پیٹرول کرائسز آئیں گے، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. یہ جنگ لمبی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے پاکستان نے اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے پاکستانی وزیر خارجہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس بیفور دا وال ریزرو میں 28 دن کا پیٹرول موجود ہے اور 28 دن کے بعد ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن فوراً ہی، لیکن دوسرے دن ہی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ اضافہ ہوتا ہے 266 سے 322 تک کی پرائز آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیزل بھی بڑھ جاتا ہے. اب یہ ہیں فاصلے، ڈسٹینس عوام میں اور حکمرانوں میں. جو حکمران اپنی ہی زبان سے ایک دن کہہ رہے ہیں کہ 28 دن تک کا پیٹرول ہے اور دوسرے ہی لمحے وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں. اور میرے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اوپر سے کون اتنا پریشرائز کرتا ہے، ان کو ہائی جیک کر لیتا ہے. کون سا طبقہ ہے جو ان پہ اثر انداز ہوتا ہے، ان کو ہائی جیک کر لیتا ہے اور انہیں اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنی پڑ جاتی ہے. یعنی کہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں وہ بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس 28 دن تک کا پیٹرول باقی ہے، تو 28 دن تک تو قیمت نہیں بڑھنی چاہیے. اگر قیمت بڑھ رہی ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ جو اربوں کھربوں روپے کا فائدہ ہوگا وہ کس کو ہوگا؟ وہ کون اس کا فائدہ اٹھائے گا؟ اس کا نام بتائیں. پاکستانی قوم یہ پوچھنا چاہتی ہے یہ پیسہ کس کی جیبوں میں جا رہا ہے، اور یہ جو طبقہ ہے ہائی جیکنگ کرنے والا یہ کتنا پاورفل ہے؟ کیا اس کا تعلق پارلیمنٹ سے، یا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہی اسے کنٹرول کر رہے ہیں؟ اصل میں یہ ساری سچویشن جو ہوئی ہے، اس سچویشن کے اندر سفل جو کرنے والے ہیں وہ پاکستانی عوام ہے. وہ پہلے بھی سفل کر رہی تھی اور ابھی بھی سفل کرے گی. ایک بندہ، ایک مزدور جس سے پہلے 1 لیٹر پیٹرول ڈلوانا ہوتا تھا وہ 266 روپے میں ڈلواتا تھا اور کام کرتا تھا، اب وہ 322 کا ڈلوائے گا اور آنے والے دور کے اندر وہ 400 روپے کا بھی ڈلوائے گا. تو یہ مسئلہ جو ہے ماڑے بندے کا نہیں ہے، غریب بندے کا نہیں ہے. اصل میں مسئلہ ہے یہ ہماری اشرافیہ کا، ہماری جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں نا، ان لوگوں کا یہ مسئلہ ہے. وہ اشرافیہ جو ہمارا خون چوستی ہے، ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے اور ہماری چمڑی ادھیڑ کر اپنی لینڈ کروزر اور ویگو ڈالے اور ایئر کرافٹ چلاتی ہے. اس کا بھی تو فیول دینا ہے نا، ایئر کرافٹ کا وہ بھی تو چلانا ہے. تو وہ کس کے پیسے سے چلانا ہے؟ عوام کے پیسے سے چلانا ہے، عوام کی چمڑی ادھیڑنی ہے. یہ عام بندے کا مسئلہ نہیں ہے. عام بندہ تو 1 لیٹر خرچ کرے گا، اس کا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، وہ تو پیدل بھی چل لے گا. یہ جو امیر لوگ ہیں نا، یہ جو اشرافیہ ہیں ہمارے بیوروکریسی اور پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ، یہ پیدل نہیں چل سکتے. ان کی ایک ایک ویگو، ایک ایک ڈالے نہیں ہوتے، ایک ایک وزیر کے پیچھے 10 ڈالے، 20 ڈالے ہوتے ہیں. ویگو گاڑیاں ہوتی ہیں اور خرچہ تو ان کا ہے. انہوں نے کدھر سے پورا کرنا ہے؟ اسی عوام سے پورا کرنا ہے نا، ہم سے ہی ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے، ہمارے کوئی پرابلمیں بڑھانی ہے. یہ جو ہماری پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے مریم نواز، وہ ان کا جو ایئر کرافٹ ہے اس کا تو خرچہ ہے ہی ہے کروڑوں روپے کا جو انہوں نے خریدا ہے. لیکن اس کی مینٹیننس کا جو خرچہ ہے نا وہ بھی کروڑوں روپے ہے. وہ کس سے خرچ کرنا ہے انہوں نے؟ وہ کدھر سے نکالنا ہے؟ وہ بھی تو آپ اور میرے سے نکالنا ہے نا، عوام سے نکالنا ہے. خون چوسنا ہے، ہماری چمڑیاں ادھیڑنی ہیں. کیسے ادھڑیں گی؟ اسی طرح تو ادھڑیں گی چمڑیاں ہم لوگوں کی. ہماری حکومتوں کا مسئلہ کیا ہے کہ عوام کو ریلیف نہیں دیتی. عوام کو ریلیف دینے کا اگر کوئی پیکج ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس پہ عمل نہیں درآمد کیا جاتا. جیسے کہ ان کے وزیر ہیں، ان کے خرچے کم ہوں، ان کی گاڑیاں کم ہوں اور کچھ منسٹریز جو ہیں وہ بند ہوں. جس نے یہ ایڈوائس دی تھی وہی پرابلم میں بن گیا وہ بندہ، وہ اس کو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا. تو ریلیکس کہیں بھی نہیں ملے عوام کو اور وہ پرابلم میں ہی رہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کرے گا کہ یہ جنگ ختم ہوگی. جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی تو یہ پیٹرول کی قیمت یہ لوگ جو پاکستانیوں نے بڑھا دی ہے، ان کے حکمران نے بڑھا دی ہے، کم نہیں ہوگی، یہ اتنی ہی رہے گی.
کیونکہ یہ اپنی عیاشیاں ختم نہیں کریں گے اشرافیہ، اپنے لشکر جو گاڑیوں پہ لے کے نکلتے ہیں یہ کم نہیں کریں گے، اپنے ایکسپینسو کم نہیں کریں گے، تو عوام کو ریلیف دینے کا ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے. یہ عوام کو کبھی بھی ریلیف نہیں دیں گے، کیونکہ یہ عوام کی سپورٹ سے نہیں آئے، یہ جھوٹ سے آئے ہیں، اور جھوٹ جو ہوتا ہے نا وہ نقصان ہی دیتا ہے، فائدہ نہیں دیتا. میرے پاکستانی بھائیوں، یہ جب تک صحیح نہیں ہوگا کہ جب تک آپ ان کی سپورٹ نہیں ختم کر دیتے، جب تک آپ ان کے ساتھ سیلفیاں کھنچوائیں گے، ان کا بیانیہ کو آن کریں گے، ان کو کہیں گے ہاں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، تو جب تک یہ صحیح نہیں ہوں گے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کو اٹھنا پڑے گا، آپ کو بولنا پڑے گا، آپ کو بات کرنی پڑے گی. اس طرح سے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کے بچوں کو بھی فائدہ ہوگا. اگر آپ چپ رہیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کی اور آپ کی عوام کی، آپ کی نسلوں کو بھی یہ نقصان بچائیں گے. تو اپنی نسلوں کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں، اس معاشرے کو بچائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ نے انسان کی جان بچائی یعنی انسانیت کی جان بچائی. تو میرے پاکستانیوں، آپ کو بولنا پڑے گا ان کو کہ اپنے ایئر کرافٹ بیچیں اور عوام کو ریلیف دیں. ریلیف عوام کو اسی طرح ملے گا کہ یہ جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے حکمران جو ہیں، کرپٹ حکمران جو ہیں، یہ صحیح ہو جائیں. ویسے تو یہ حکمران صحیح ہونے والے نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. آپ فکر نہیں کریں اور اللہ کا ذکر کریں. اللہ کے ذکر سے تمام پرابلمیں حل ہوتی ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم.